السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب اپنے ویڈیو پر ویلکم کہتا ہوں۔ بہت سارے بھائی اور بہنیں میرے پاس آن لائن قرآن پاک سیکھنا چاہ رہے تھے، پر سب کے لیے الگ الگ ٹائم نکالنا میرے لیے ناممکن سا تھا۔ تو اللہ نے میری یہ بات ذہن میں ڈالی کہ میں یوٹیوب کے ذریعے ان سب کے لیے قرآن پاک اور قاعدہ اپلوڈ کروں جو میرے پاس سیکھنا چاہتے ہیں، یا آگے بھی بہت سارے ایسے ہوگے جو میری ٹیچنگ کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہوگے۔ تو انشاءاللہ میں نورانی قاعدہ سے سٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ نورانی قاعدہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ اگر آپ اس میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ بالکل آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنے قواعد قرآن پاک میں آئے ہیں وہ سارے اس میں لیے گئے ہیں، چاہے وہ گنہ ہو، اکفا ہو، اظہار ہو، قلقلہ ہو، اگر جتنے بھی قواعد قرآن پاک میں لیے گئے ہیں وہ سب کے سب یہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو ڈیٹیل میں لے کر چلوں، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں، ویسے آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آن لائن ٹیچنگ بھی یعنی قرآن پاک بھی سکھا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ سیکھنے والے بچے بہت اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں، دیکھیے جب تک آپ کسی ماہر کو یعنی کسی ایکسپرٹ کو نہیں سنائیں گے تو آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوگا، چاہے آپ سمجھ لیں ہمیں آ گیا، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے آپ کا ویڈیو دیکھ کر سمجھ لیا، تو شاید یہ کسی حد تک صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی حافظ یا عالم کو نہیں سنائیں گے، یا اس کو جو تجوید کے سارے رولز کو جانتا ہو، تو آپ اس میں ابھی انکمپلیٹ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو نیچے میں ای میل ایڈریس دیتا ہوں، تو آپ اس پر ای میل کریے۔ جب ہم بیچ سٹارٹ کریں گے تو اس ٹائم ہم آپ کو انشاءاللہ انفارم کریں گے۔ رہی بات ان کی جو آن لائن نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے بہت ہی آسان طریقے میں بہت ہی ڈیٹیل میں اس سیریز کو آج ہی سے سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہم فرسٹ لیسن سے سٹارٹ کریں گے، اور دیکھوں گا سہولیت کے حساب سے۔ ریگولر تو میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں بہت بزی رہتا ہوں ابھی، تو انشاءاللہ میں کروں گا دو دن میں ایک ویڈیو میں ایک بار ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک آپ میرے اس ویڈیو کو اچھے سے پریکٹس اور ریوائز کرتے رہیے، زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحیح ہوگا آپ کا قرآن۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، وہ آپ میرے ساتھ دہرائے گے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیت مطلب اس میں ایسی فضیلت رکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے کہ جو اس کے مخارج ہوتے ہیں، ان لیٹرز کے جو مخارج ہوتے ہیں، قرآن پاک کے جو تجوید ہوتے ہیں، باقی جو قواعد ہوتے ہیں، مطلب کہ جو پروناؤنسیشن ہوتا ہے وہ آپ کا صحیح ہوتا ہے، مطلب کہ جو بھی منہ کے اندر جو مخارج وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھے سے ادا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ میرے ساتھ وہ دعا پڑھ لیجئے، وہ آیت پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان کر دیجئے، اور میری زبان سے گھرا کھول دیجئے کہ میری بات ہر کسی کو سمجھ لے، ہر کوئی میری بات سمجھ لے۔ اور جو دوسرا دعا ہے وہ یہاں قاعدے یعنی کہ جو لیسن نمبر 1 ہے اس کے ٹاپ پہ یہ دعا لکھا ہوا ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ آسان کر دیجئے اور مشکل مت کر دیجئے، اور کام مکمل کر دیجئے اور مدد فرمائیے، اور کھولنے والے یعنی اللہ کو کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے۔ جو رب زدنی علما ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی کہ او مائی لارڈ انکریز می ان مائی نالج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ یعنی کہ شیطان سے پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو تعوذ ہوتا ہے وہ ہم قرآن پاک کے شروع میں صرف پڑھتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے تسمیہ، جس کو ہم بسم اللہ یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ ہر کسی کام کو کرنے سے پہلے تسمیہ ضرور پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کو اچھے سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تعوذ آپ کو لیسن نمبر 1 میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو لیسن نمبر 17 میں ملے گا۔ یہ
ताऊज़, औज़ु बिल्लाह। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे आऊज़ु, आऊज़ु, पहले हमज़ा है, इसके बाद आइन है। आऊ, आऊ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो, मिनश, 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 मिनश शैतो, 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 निर्रजीम, 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 बिस्मिल्लाह, 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 हिर्रहमा, 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 निर्रहीम, निर्रहीम, निर्रहीम। देखिए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको मैं ताऊज़ 4 सांसों में पढ़ाता हूँ, यानी कि आऊज़ु एक सांस में, बिल्लाहि दूसरे सांस में, मिनश शैतो तीसरे सांस में, निर्रजीम चौथे सांस में, बिस्मिल्लाह इसको 3 सांसों में, बिस्मिल्लाह को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे क्या होता है कि जब तक आपका यानी कि मेरी सजेशन है आपको, आप इसको को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब तक आपका यानी कि कायदा है कंप्लीट ना हो जाए, आप इनको यानी कि ताऊज़ को 4 सांसों में पढ़ेंगे और इसको 3 सांसों में। इससे आपको अंदाज़ा होगा, आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर मद यानी कि कहाँ पर ज़बर है, किसको किसके साथ मिलाना है, और कहाँ और किसको खींचना है और किसको नहीं खींचना है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 1 यानी कि तख्ती नंबर 1, मुफर्रदात। मुफर्रदात किसको कहते हैं? अलग अलग हुर्फ़ों को, यानी कि जो सिंगल लेटर्स होते हैं इनको हम मुफर्रदात कहते हैं। अलग अलग हुर्फ़ों को मुफर्रदात कहते हैं। ये आपको याद भी रहना चाहिए और याद भी होना चाहिए, अलग अलग हुर्फ़ों को मुफर्रदात कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अलिफ, 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 अलिफ। देखो, अलिफ की कोई आवाज़ नहीं होती है, ना इसका कोई मखरज होता है, ठीक है। अलिफ अदा होता है मुंह के खाली हिस्से से, यानी कि ये जो इसका जो मखरज होता है खाली हिस्से से अदा होता है। अलिफ काम आएगा मद में, यानी कि मद्दा में इसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, यानी कि ये वावेल के जैसे यूज़ होता है, मद्दा के जैसे यूज़ होता है। जैसे कि अलिफ मद्दा ये जुड़ता है दूसरे हरूफ के साथ, मगर अलिफ अलग से आता है, ठीक है। अलिफ अलग से नहीं आता है, सॉरी, अलिफ अलग से नहीं आता है। हाँ, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो उसको हम हमज़ा कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखो, अगर इस अलिफ के ऊपर ज़बर लगी हो, जे लगी हो, पेश लगी हो, तब हम इसको अलिफ नहीं कहेंगे। यानी कि कोई भी हरकत, मद, दो ज़बर, दो ज़ेर, कोई भी हरकत यानी कि दूसरे के हरूफ के साथ मिले तो हम इसको अलिफ नहीं कहेंगे, बल्कि तब हम इसको हमज़ा कहेंगे। अगर इसके ऊपर ज़बर लगी हो तो हम इसको कहेंगे हमज़ा ज़बर अ। ज़ेर लगी हो तो हम कहेंगे हमज़ा ज़ेर ई। जब पेश लगी हो हमज़ा पेश उ, ठीक है। जब खाली होगा तब हम इसको अलिफ कहेंगे और इसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया अलिफ। आगे बा, बा, बा। बा का मखरज होता है होंठों के जो अंदर से यानी कि गीले वाले हिस्से होते हैं, उनके मिलाने से बा अदा होता है। कोई बाहर का जो जो होंठों के बाहर वाले हिस्से होते हैं, कोई उनको दबाकर बा अदा करता है, लेकिन वो मजहूल में से आता है। हम ये जो होंठों के गीले वाले हिस्से होते हैं, इनको मिलाने से बा अदा होता है। और यहाँ अगर हम देखेंगे, बा अलिफ ज़बर बा 2 हुर्फ़ों के साथ बना होता है। बा अलिफ ज़बर बा 2 हुर्फ़ों के साथ, तो इसको हम थोड़ा खींचेंगे, ठीक है। बा, बा मुंह खोल के पढ़ना है, बा, बा। आगे ता, 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 ता। ता का जो मखरज है जुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के जड़ में लगाने से अदा होता है। जुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के जड़ में लगाने से अदा होता है। आप मशक़ करिए तो आपको आएगा। ता, ता इसको भी थोड़ा खींचना है, क्योंकि ता अलिफ ज़बर ता मद, यानी कि थोड़ा सा इसको खींचना है और मुंह खोल के इसको भी पढ़ना है। ता, ता। आगे सा, सा। इसका जो मखरज होता है जुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के किनारे को लगाने से अदा होता है, यानी कि जो एडजस्ट से लगाने से अदा होता है। अगर हम देखेंगे, अगर हम अपनी उंगली से अपने दांतों को टच करेंगे, वो जो निचला वाला हिस्सा होता है दांतों का, उसी को हम किनारा कहते हैं, और उसी को हम यानी कि
زبان کی جو نوک ہے اس کو اس کے ساتھ ٹچ کرنے سے سا ادا ہوتا ہے. سا 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 منہ کھول کے پڑھنا ہے. سا سا. آگے جیم جیم. جیم کو بھی تھوڑا کھینچنا، جیم کو کھینچنا ہے. جیم یا یہ 3 حروفوں کے ساتھ بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر مد بھی لگی ہوتی ہے. جیم یعنی کہ ہمیں اس کو اسٹریچ کرنا ہے. اور جیم کا جو مخرج ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے بیچ والے حصے، یعنی کہ منہ کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے اسی سے جیم ادا ہوتا ہے. جیم جیم. آگے ہا ہا ہا. ہا کو مطلب جب ہم سانس چھوڑتے ہیں نا، اگر ہمیں کوئی کہے گا سانس چھوڑنے کے لیے، ہم سانس چھوڑتے ہیں ایسے، اور اسی سانس جب ہم چھوڑتے اسی کے ساتھ ہمیں ہا پڑھنا ہے تھوڑا سختی کے ساتھ. ہا ہا ہا. یہ جو ہا کا جو مخرج ہوتا ہے ہا کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا ہے نا ہمیں ایفورٹ ڈال کے پڑھنا ہے، یعنی کہ فورسفلی نکالنا ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اپنی حلق پر، اگر یعنی کہ مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے گلے پر اپنی انگلیوں کو رکھ کر، یعنی کہ ٹچ کرے گے اپنے گلے کو، یعنی کہ جو مڈل آف دا تھروٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ ٹچ کریں گے تو حلق کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہا ہا ہا. اس کو یعنی کہ زور لگانا پڑتا ہے، ہا کو سانس چھوڑنی پڑتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہا ہا ہا. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا کھینچنا ہے. آگے بڑھے گے ہم. خو 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 خو. خو کو جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اور تھوڑی سی کھردری آواز بھی نکلتی ہے. خو خو. اب میں زیادہ نکالتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ورنہ نکالنا تھوڑا سا ہی ہے. خو موٹا پی پڑھنا ہے، کھردری آواز بھی نکالنی ہے اور تھوڑا سا کھینچنا بھی ہے. خو 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 خو. آگے دال دال. اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. دال الف لام زبر دال 3 حروف کے ساتھ بنتا ہے. دال. منہ کھول کے پڑھنا ہے اس کو، منہ کھول کے. دال. اس کا اور تا کا مخرج سیم ہے. ٹھیک ہے. اس کا اور تا کا مخرج سیم ہے. دیکھو یہ جو لیٹرز ہے ٹوٹل ہوتے ہیں 28 29. ان میں سے 17 ٹوٹل مخارج ہوتے ہیں. ایک مخرج میں یا تو 2 یا تو 3 حروف آتے ہیں، اسی لیے اس کا اور اس کا سیم مخرج ہے. تو آپس میں آپ دیکھو گے بار بار یہ سیم، مطلب بہت سارے مخرج آپس میں ملتے ہیں. سا کا ملتا ہے زال کے ساتھ یا زو کے ساتھ، یہ آپس میں بہت سارے مخارج آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل 28 29 جو حروف ہوتے ہیں لیٹرز ہوتے ہیں، اس میں سے ٹوٹل 17 مخارج ہوتے ہیں، جس میں ایک مخرج میں 2 یا 3 حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو دال کا مخرج ہے وہ سیم ہے تا کا مخرج. کیا؟ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی منہ کھول کے پڑھنا ہے اور تھوڑا کھینچ کے. دال دال. اب آگے وال وال وال. ٹھیک ہے. اس کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے تا کے سا کے جیسے. سا اور زال کا مخرج سیم ہے. ٹھیک ہے. سا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں کے لگانے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا سا اور زال میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ جو زال ہے اس کو بہت یعنی کہ ڈیلیکیٹلی ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ بہت نازک آواز کے ساتھ طریقے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. زال. ٹھیک ہے. کھینچ کر. اور آگے رو رو رو. رو کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ زبان کے کناروں کو سائڈ کے دھاڑوں کے لگانے سے ادا ہوتا ہے. زبانوں کے کناروں کو سائڈ کے دھاڑوں کے لگانے سے ادا ہوتا ہے. اس کو ہمیں موٹا بھی پڑھنا ہے. رو تھوڑا سا کھینچنا ہے. رو رو. آگے زا زا زا. زا کا جو مخرج ہے وہ برابر ہے، یعنی کہ سیم تا کے جیسے. جو تا کا مخرج تھا وہ بھی زا کا مخرج ہے. کیا ہے زا کا مخرج؟ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. یہ زا کا مخرج ہے. آگے سین
سین، اس میں پہلے سی ٹی کی آواز ہوتی ہے، مخرج اس کا سیم ہے تا کے جیسے، جو تا اور زا کا مخرج ہے اور دال کا وہ بھی اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ سین، سین، آگے اس کو کھینچنا ہے، شین، شین، اس کا مخرج سیم، اس کا اور جیم کا مخرج سیم ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کا مخرج کیا تھا؟ جیم کا مخرج تھا ادا ہوتا ہے منہ کے بیچ والے حصے سے، ٹھیک ہے، جیم شین سیم ہے اس کا مخرج، اس کو بھی کھینچنا ہے اور پہلے اس کو کیا سی ٹی، لیکن سی ٹی کی آواز اس میں پہلے نکلنی چاہیے، شین، آگے صاد، اس کو موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، یہ حروف مستعلیہ کیا ہے، موٹا کیا ہے، مطلب کہ موٹے جو لیٹرز ہیں وہ کتنے ہیں، کیوں پڑھنے ہوتے ہیں، کیسے پڑھنے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈال دوں گا۔ پہلے میں اس سے پہلے کہ جو ہمارا جو لیسن نمبر 2 ہوگا اس سے پہلے میں وہ جو حروف مستعلیہ ہے، موٹے والے حروف ہے، کیسے پڑھنے ہیں، کیوں پڑھنے ہیں، تو پہلے میں وہی والا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ابھی آپ اس کی پہلے مشق کیجیے، ابھی جیسے میں پڑھاتا ہوں آپ ایسے اس کی پریکٹس کیجیے، اسی میں نے کہ ریوائز بھی آپ اسی طریقے سے کرے گی۔ صاد، صاد، اس کو بھی پہلے سی ٹی کی آواز نکالنی ہے اور موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جس کا مخرج ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، جو زا کا مخرج ہے، سین کا مخرج ہے اور تا کا مخرج ہے، سیم اس کا مخرج بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ صاد، اب آ گئی ضاد کی باری۔ ضاد، سب سے پہلی بات، ضاد میں ہمیں ز کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، ضاد جیسے پڑھتے ز نہیں ہونا چاہیے اس میں، ضاد، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صاد کو بھی کھینچ کے، ضاد کو بھی کھینچ کے، ضاد، ضاد، اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر کی دھاڑ میں لگا کر ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھ میں لگانے سے یہ ضاد ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اوپر کے جو جا ہوتا ہے زبان کا، جو ایک سائڈ ہمیں، زبان کی ایک سائڈ ہمیں یعنی کہ اوپر والے جا کے ساتھ لگا کر یہ ضاد اسی یعنی کہ اسی سے ملنے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چاہے تو ہم رائٹ والا سائڈ ٹچ کر سکتے ہیں یا تو ہم لیفٹ والا سائڈ ٹچ کر سکتے ہیں اوپر والے جا کے ساتھ۔ ضاد، ضاد، آگے تو، 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 تو اور تا، اس کا جو مخرج ہے سیم ہے، یعنی کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ڈفرینس ہے، تو کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، تا کو پتلا، تو اور تا میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اگر تو کی جگہ ہم تا پڑھیں گے اور تا کی جگہ تو پڑھیں گے تو معنی بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں خاص کر خیال رکھنا چاہیے۔ تو، 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 آگے وہ، وہ کا مخرج اور سا کا مخرج سیم ہے، کیا، زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہے ڈفرینس، وہ کو موٹا پڑھنا ہے، سا کو موٹا، سا کو پتلا پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور سا، وہ زال، تین ہے نا یار، وہ زال سا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اب زال اور وا میں کیا فرق ہے، یہی کہ اس کو پتلا پڑھنا ہے، اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ وا، زال کی جگہ اگر ہم زو پڑھے گی، وا کی جگہ زال پڑھے گی تو مطلب بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے آئین، آئین کھینچ کر پڑھنا ہے، آئین، آئین اور ہا، آئین اور ہا اس کا جو مخرج ہے سیم ہے، یعنی کہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آئین اور ہا میں کیا ڈفرینس ہے، جب ہم ہا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا سانس نکلتی ہے، لیکن جب آئین پڑھتے ہیں تب کوئی سانس نہیں نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اب گوئین پڑے گی، اس کا جو آئین جو ہے اس کو آپ کو بہت ساری پریکٹس کرنی پڑے گی، بہت ساری مشق کرنی پڑے گی۔ آگے گوئین،
गोइन, गोइन, गोइन और खा इसका मखरज सेम है। गोइन और खा का मखरज सेम है, लेकिन खा में खुरदरी आवाज़ निकलती थी, गोइन में हमें कोई खुरदरी आवाज़ नहीं निकालनी है, साफ आवाज़ निकालनी है। गोइन, गोइन, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम फा, 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 फा। इसका मखरज क्या है? सामने के दांत नीचे के अंदरूनी गीले होंठ पे रखने से अदा होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे इंसिजर्स होते हैं, जब हम उसको नीचे वाले होंठ यानी कि गीले पर दबाने, उस पर रखने से, जो हमारे जो इंसिजर्स है उस पर रखने से फा अदा होता है। होंठों को नहीं मिलाना है, बल्कि जो ऊपर वाले दांत होते हैं उसको नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से पर रखने से फा अदा होता है। फा, 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 कोफ, 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 कॉफ को हमें मोटा पढ़ना है और इसका मखरज क्या है? जुबान की जड़ और ऊपर के तालू से कॉफ अदा होता है। जुबान की जड़ और ऊपर के तालू से कॉफ अदा होता है। कॉफ यानी कि जो जुबान का जो पिछले वाला हिस्सा है वो थोड़ा उठता है कॉफ के पढ़ने के वक्त। कॉफ, काफ। अब देखो बहुत सारे इसको कैफ पढ़ते हैं, अरबी में कोई कैफ नहीं है, बल्कि उसमें अरबी में क्या होता है? काफ होता है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस रखनी पड़ती है। ये जो कॉफ है इसको मोटा पढ़ना है, इसको पतला पढ़ना है। काफ, इसका जो मखरज है जुबान की जड़ से अदा होता है, ठीक। लाम, लाम, इसको भी हमें मोटा पढ़ना है, सॉरी इसको हमें खींच कर पढ़ना है। लाम, और इसका जो मखरज और रॉ का मखरज सेम, इसका मखरज और लाम का मखरज में, इसका मखरज और रॉ का मखरज में सेम मिलता है, ठीक है। लाम के मखरज में क्या होता है? रॉ के मखरज में क्या होता है? जबान के किनारों को साइड के दाढ़ों से लगाने से अदा होता है। जुबान के किनारों को लाम के पढ़ते वक्त हमें जुबान के दाढ़ों को ऊपर वाले दाढ़ों से, जुबान के किनारों को साइड के ऊपर वाले दाढ़ों को लगाने से अदा होता है। ये लाम का मखरज है। मीम, बहुत सारे मीम को नाक से आवाज़ निकालते हैं, लेकिन नाक से आवाज़ निकालने से मजहूल बनता है और हमें इसकी आवाज़ को मुंह से निकालना है, ना कि नाक से। मीम, मीम, इसका मखरज क्या है? होंठों के दो हिस्सों से अदा होता है, यानी कि होंठों के जो दो हिस्से होते हैं उसी से ये अदा होता है। मीम, नून, इसकी आवाज को भी हमें मुंह से निकालना है, ना कि नाक से निकालना है। नून, नून, ठीक। इसका जो मखरज होता है वो क्या है? ऊपर का जबान का जो हिस्सा है वो ऊपर उठेगा, यानी कि जो जबान का हिस्सा होता है वो नून के पढ़ते वक्त ऊपर उठता है। नून, नून, वाव, वाव, वाव का मखरज क्या है? दोनों होंठों के ना मिलाने से वाव अदा होता है, यानी कि वाव के वक्त होंठों को मिलाना नहीं है, और मखरज यही है, दोनों होंठों के ना मिलाने से वाव अदा होता है। वाव, हा, 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 हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, यानी कि जो हमारा चेस्ट होता है उससे ऊपर जो हलक का पहला हिस्सा होता है उसी से हा अदा होता है। देखो हा और हा में डिफरेंस क्या है? वो जो हलक का जो बीच वाला हिस्सा होता है उससे क्या होता है? उससे बड़ा वाला हा, यानी कि ये जो हा है ये वाला हा अदा होता है, लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है हलक का उससे ये वाला हा अदा होता है। हा, 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 हमजा, 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 ये भी हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। या, या, ये जुबान के बीच वाले हिस्से से अदा होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेरा जो पहला लेक्चर था ये आपको पसंद आया होगा,
اور جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ یہ جو میرا ویڈیو ہے یہ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے، شیئر کریے۔ آپ کو بھی اگر آپ بھی یہ دوسروں تک پہنچائیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر ہمیں اس کی شفاعت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔